आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हाज़िर हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले की 7th एपिसोड के साथ। अब्दुल हक्म अबू जहल हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद को हंटर मारता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। इसी असना में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुज़र उसी जगह से होता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद उनके हाथ में अपना हाथ देते हैं और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें अपने हाथ का सहारा देकर उठाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, मुझे यकीन है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आपके हक़ में ज़रूर कबूल होगी। बिलाशुबा आप इन दो में से बेहतरीन हो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ का ज़िक्र किया जिसमें अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी, या अल्लाह अबू जहल या उमर बिन ख़त्ताब में से किसी एक के ज़रिए से इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अब्दुल्ला इब्न मसूद के मुँह से ये अल्फाज सुने तो बड़ी हैरानगी से हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद को देखा। उधर अबू लहब अपने एक साथी के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बैठ जाता है। जैसे ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रते हैं तो तंज़ शुरू कर देता है। कहता है, मोहम्मद क्या तुमने कल रात अल्लाह से मेरे बारे में बात की थी? मैंने सुना है कि तुम पर कुरान नाज़ल हुआ है जिसमें मेरे बारे में सही नहीं लिखा। तुम चाहते हो कि मैं तुम पर ईमान ले आऊँ और तुम्हारे खुदा की इबादत करूँ। अबू लहब का साथी कहता है, तुम ईमान ले आओ, हो सकता है कुरान का वो हिस्सा हटा दिया जाए जिसमें तुम्हारे बारे में अजाब की बात की गई है और नया हिस्सा जोड़ दिया जाए। अबू लहब कहता है, ये कैसे हो सकता है कि इसका कुरान मुझे अजाब से डराए, और अगर उसने ना बदला तो ये बदबख्त है। जो किसी को नापसंद करता है उससे दूर ही रहना चाहिए। इब्न सुहेल उनका ये सारा तंज सुन रहे होते हैं मगर खामोशी से अपने घर की राह लेते हैं। एक दिन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथियों के साथ बैठे थे और तजवीज़ पेश की कि एक बहादुर और जरी नौजवान जाए और खाना काबा के सामने कुरान की तिलावत करे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा, मैं जाकर कुफ़ार मक्का को कुरान सुनाऊंगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद खाना काबा के सामने जाकर सूरत रहमान की तिलावत आवाज़ बुलंद करते हैं। कुफ़ार मक्का आकर उन्हें मारना पीटना शुरू कर देते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सारा मंजर देखते हैं। आज वो अब्दुल्ला इब्न मसूद पर तशद्दुद को देखकर तड़प उठते हैं। उन्हें बहुत तकलीफ़ थी। वो अपनी बहन फ़ातिमा के घर जाते हैं। वहाँ फ़ातिमा, उनके खामन सईद बिन ज़ैद और उनका भाई ज़ैद इब्न ख़त्ताब भी था। परेशानी और दुख उनके चेहरे से अयां हो रहा था। उनका भाई ज़ैद पूछता है, उमर क्या बात है? उमर कहते हैं, लोग इखलाकियात भूल चुके हैं। ज़ैद पूछते हैं, कौन लोग? उमर कहते हैं, काश मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को कसूरवार ठहरा सकता। मक्का के लोग सहाबा पर तशद्दुद करते हैं, कसूर हमारे लोगों का है। जब सहाबा पर जुल्म होता है तो वो खामोश रहते हैं। जब उन्हें गालियाँ दी जाती हैं, हकारत की नज़र से देखा जाता है तो वो मुस्कुराकर जवाब देते हैं। जो उनमें कमज़ोर थे वो मजबूत हो चुके हैं और जो मजबूत थे वो रहमदिल हो गए हैं, और एक हम हैं जो ताकतवर हैं वो ज़ालिम हो गए हैं, और जो कमज़ोर हैं वो ताकतवरों के ख़िलाफ़ हो रहे हैं या फिर उनके जुल्म से बचने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। दूसरी तरफ सहाबा एक दूसरे के लिए रहमदिल हैं। अमीर गरीब सब बराबर हो चुके हैं। अबू बकर, उस्मान, साद इब्न उमैर, अबू उज़ैफ़ा बिन उतबा, बिलाल, सुहेब, अमार सब बराबर हैं। अमीर गरीब ग़ुलाम आका का फ़र्क ख़त्म हो चुका है, जबकि हम दर्जात में बटे हुए हैं, अजीम और हकीर के, और फिर अजीमों में भी दर्जात हैं। इन हालात में हम कैसे कामयाब हो सकते हैं? आज मैंने इब्न मसूद को बुरी तरह पिटते हुए देखा। अबू जहल ने उसे बहुत मारा। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि उसके साथ कोई कबीला नहीं था जो उसकी हिफाजत करे, क्योंकि वो किसी कौम से ताल्लुक़ नहीं रखता। फ़ातिमा बेचैन होकर पूछती है, क्या आपने उन्हें बचाया? उमर कहते हैं, मैं वहाँ से चला आया, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई। ज़ैद कहती हैं, उमर आप भी तो यही कारनामे सर अंजाम देते हैं, आप भी तो सहाबा को मारते हैं। उमर कहते हैं, हाँ मैं भी ऐसा करता हूँ, लेकिन मैं कभी कमज़ोरों पर हाथ नहीं उठाता, ना मस्कीनों पर, ना ज़ईफ़ों पर। मैं सिर्फ़ उन लोगों पर हाथ उठाता हूँ जिन पर मुझे इख्तियार है।
یہ محمد نے کیا کیا ہے؟ یہ سب محمد کا کیا دھرا ہے، یہ ساری پریشانیاں صرف محمد کی وجہ سے ہیں۔ میں جاؤں گا اور اپنی تلوار سے ان کو قتل کر ڈالوں گا، اور پھر میں خود کو سونپ دوں گا بنی ہاشم کو، چاہے وہ مجھے مار ڈالیں، جان کے بدلے جان۔ اس طرح مکہ کے پرانے دن واپس آ جائیں گے۔ فاطمہ، سعید اور زید یہ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ فاطمہ گھبرا کر کہتی ہے، میرے بھائی آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ نہ محمد کبھی آپ کے راستے میں آئے، نہ کبھی آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، اور آپ انہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عمر کہتے ہیں، ہزاروں لوگوں کے خون بہنے سے بہتر ہے کہ صرف 2 لوگوں کا ہی خون بہہ جائے، میں انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ زید آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، عمر اپنے دماغ سے یہ ساری باتیں نکال دو، واللہ بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں غلط کام کرنے سے روکوں۔ میں نے تمہیں یہ اختیار دیا اور اپنی جگہ دی، میری بات دھیان سے سنو، میں تم سے بڑا ہوں اور میرے تم پر کچھ اختیارات ہیں۔ تم اپنے ذہن سے یہ سارے گندے خیالات نکال دو، ورنہ تم جیسا بد نصیب کوئی نہ ہوگا۔ ابھی تم نے خود ہی بتایا کہ محمد اور ان کے صحابہ سچی اور ثابت قدم ہیں، وہ سب اعلی اخلاق کے مالک ہیں۔ وہ نفرت اور غصے کا جواب مسکرا کر دیتے ہیں۔ اپنے غصے کو کنٹرول رکھو، غصہ انسان کو جلاد بنا دیتا ہے۔ عمر وہاں سے بنا کچھ کہے چلے جاتے ہیں۔ زید اور سعید کہتے ہیں، کب یہ اسلام میں داخل ہوگا؟ کب وہ دن آئے گا جب یہ مسلمان ہوگا؟ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حفاظت کر رہے تھے تاکہ کوئی کافر ان کو تشدد کا نشانہ نہ بنائے۔ ابو جہل نے دیکھ لیا اور تیز قدموں سے دارالندوہ گیا اور کہنے لگا، وہاں محمد اور ابوبکر خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے ہیں اور تم لوگ یہاں سکون سے بیٹھے ہو۔ سب سردار خانہ کعبہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ وہ سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غصے سے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں آپ سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ کیا تم اس بات پر جھگڑتے ہو کہ محمد کہتے ہیں اللہ ایک ہے، صرف وہی اکیلا لائق عبادت ہے؟ عتبہ کہتا ہے، محمد سے کہو یہاں سے چلا جائے اور پھر کبھی یہاں آنے کی حماقت نہ کرے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ان کو حکم نہیں دے سکتا، وہ تو خود ہمیں اللہ کا حکم سناتے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے، تو پھر تیری باری ہے، ہمارے بچوں اور غلاموں کو بھڑکانے والا بھی تو ہی ہے۔ یہ کہتے ہی ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہنٹر سے مارنا شروع کرتا ہے۔ تمام سردار باری باری سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مگر مارنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، انہیں بری طرح مار پیٹ کر چلے جاتے ہیں۔ صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین سخت دکھی تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہم بھی ان کا وہی حال کریں گے جو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک ہی جملہ کہتے ہیں، رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ ایک رشتہ دار کہتا ہے، ہمیں محمد سے کیا لینا دینا، آپ اپنی فکر کریں۔ اب سب کو کمرے سے باہر نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ سخت تکلیف میں بھی انہیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، اور کوئی ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو کمنٹ دیکھ قطعاً برداشت نہ کرتے تھے۔ انہیں اپنے زخموں کی فکر نہ تھی، فکر تھی تو صرف اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ اپنی والدہ سے فرماتے ہیں، ماں آپ جاؤ اور اب مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لا کر دو۔ ان کی والدہ اور بیوی انہیں خبر لا کر دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو، میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک رسول اللہ کو نہ دیکھ لوں۔ ان کی بیوی اور والدہ انہیں سہارا دے کر دار ارقم لے جاتی ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر و عافیت میں دیکھ کر خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرتے ہیں، میری والدہ کو اندر آنے کی اجازت دیں تاکہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت ابو حذیفہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ غصے سے اپنے باپ کے گھر جاتے ہیں اور ان سے ناراض ہوتے ہیں کہ ابو بکر جیسا حلیم، بردبار، با اخلاق انسان مکہ میں نہیں ہے۔
اور آپ نے ان کے چہرے پر اتنے جوتے مارے ہیں کہ ان کی شکل بھی پہچانی نہیں جا رہی۔ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مگر ابو حذیفہ کی بہن ہندہ، ابو سفیان کی بیوی، اپنے بھائی کو برا بھلا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اندھے اور بہرے ہو چکی ہو، جو بھی ہمارے خداؤں کو برا کہے گا ہم اس کا ایسا ہی حشر کریں گے۔ عتبہ کہتے ہیں میں نے ابو بکر کو اس لیے مارا کیونکہ مجھے اپنی قوم کے ساتھ رہنا ہے، اور ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کر رہا تھا۔ ابو حذیفہ تم نے اپنا کنبہ، اپنا دین چھوڑا ہے، مجھے بھی تمہارے ساتھ وہی کچھ کرنا چاہیے تھا جو دوسرے لوگ اپنی اولادوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تمہیں بھی جیل میں رکھا جاتا، بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا جیسے دوسرے لوگ کر رہے ہیں، مگر میں نے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ ابو حذیفہ اپنے والد کو سمجھاتے ہیں کہ جو بھی ابو جہل کا کہنا مانے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ نائٹ مکہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ سردیوں کا موسم تھا۔ مکہ کی سنسان اور خاموش گلیوں میں عمر تنہا گشت کر رہے ہیں۔ دل میں سچائی اتر چکی تھی مگر دماغ متزلزل تھا۔ کیا دیکھتے ہیں، سردیوں کی رات ہے، ایک گھر کے دروازے کے باہر گرم چادر اوڑے عبداللہ بیٹھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ سے پوچھتے ہیں، عبداللہ تم اتنی رات گئی، اتنی سردی میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ عبداللہ کہتا ہے، عمر آپ بھی تو آدھی رات کو گھر سے باہر ہو۔ عمر کہتے ہیں مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، سوچا باہر جا کر تھوڑی دیر راحت ملے گی۔ عبداللہ کہتے ہیں تو دونوں کی وجہ ایک ہی ہے، آپ پریشان ہو، مگر کیوں؟ عمر کہتے ہیں تم کیوں پریشان ہو؟ عبداللہ کہتا ہے کیا کوئی دو دل رکھ کر جی سکتا ہے، ایک اپنے لیے اور ایک دوسروں کے لیے؟ سمجھ نہیں آ رہا دل کی سنوں یا اپنے باپ کی۔ عمر کہتا ہے تو تم اسلام کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ سنو عبداللہ، اگر تم دل کی سنو گے اور اسلام اپناؤ گے تو تمہیں اس کے انجام کو بھگتنا ہوگا۔ میں تمہاری مخالفت کروں گا مگر تمہاری عزت اور تکریم بھی، لیکن اگر تم دل کو چھوڑ کر بزدلی اپناؤ گے تو تم میرے دوست تو رہو گے مگر میں تمہیں حقارت کی نظر سے دیکھوں گا۔ سمجھ نہیں آ رہا تمہیں کیا ہدایت دوں۔ عمر خود اندرونی کشمکش میں تھے، وہ اسلام کی تعریف بھی کرتے ہیں اور مخالفت بھی۔ عبداللہ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ دل کی مانو۔ عبداللہ ان کی باتیں سن کر کہتا ہے میں سمجھ گیا، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابو سہیل کا بیٹا تھا۔ عبداللہ گھر آ کر اپنے بھائی ابو جندل کو اپنے دل کی کیفیت سے آگاہ کرتا ہے۔ ابو جندل اسے اپنے باپ کے تشدد سے ڈراتا ہے۔ عبداللہ اپنے باپ ابو سہیل سے کہتا ہے بابا آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بیٹا 2 گھوڑوں پر سواری کر رہا ہے؟ ابو سہیل کہتا ہے بہت برا لگے گا۔ پھر عبداللہ پوچھتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بیٹا سچ جانتے ہوئے بھی بزدلی کی زندگی بسر کر رہا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ پھر مجھے یہ بتائیے کہ کون بہتر ہے، ایک با اخلاق دشمن یا ایک ساتھی جس نے عزت بیچ کھائی ہو؟ ابو سہیل کہتا ہے یقیناً پہلے والا بہتر ہے، مگر میرے بیٹے تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو اور تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ عبداللہ کہتا ہے ابا جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں محمد پر یقین رکھتا ہوں اور لات اور عزیٰ پر نہیں یقین رکھتا۔ ابو سہیل کہتا ہے عبداللہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں میری پراپرٹی میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ عبداللہ کہتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے تو مجھے اس مال و دولت کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابو سہیل کہتا ہے میں تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دوں گا، تمہیں قید کر دوں گا۔ عبداللہ کہتا ہے ابا جی آپ کو ایسا کرنے سے بھی خوشی نہ ملے گی۔ ابو سہیل غصے سے اپنے بیٹے کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیتا ہے۔ ابو جندل اپنے والد سے ناراض ہوتا ہے کہ آپ نے بھائی کو گھر سے نکال دیا۔ ابو سہیل کہتا ہے لگتا ہے اس نے تمہیں بھی کوئی پٹی پڑھا دی ہے۔ ابو جندل کہتا ہے میں بھی سچائی سے متاثر ہوں مگر میں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا۔ میرا خیال ہے ہمیں اسلام دشمنی نہیں کرنی چاہیے، شاید کل آپ بھی مسلم ہو جائیں۔ ابو سہیل کہتا ہے میں آخری دم تک محمد اور صحابہ سے لڑتا رہوں گا اور کبھی بھی اسلام قبول نہیں کروں گا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ بات مکہ میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ کفار مکہ اب مزید پریشان تھے کہ انہوں نے ہمارے ظلم و ستم سے نجات کا راستہ اپنا لیا ہے۔
उत्बा अपने बेटे अबू उज़ैफ़ा को समझाता है कि तुम हबशा की तरफ हिजरत ना करो, तुम एक सरदार के बेटे हो और तुम पर कोई जुल्म नहीं करता। मगर अबू उज़ैफ़ा कहता है, मैं ये नहीं देख सकता कि मेरा बाप जहन्नुम की तरफ जा रहा हो और मैं उसे बचा ना सकूं, सहाबा पर जुल्म हो और मैं देखता ही रहूं। उत्बा कहता है, मुझे तमाम सरदार ताने देंगे कि उत्बा अपने बेटे की हिफाजत ना कर सका और उसे मरने के लिए हबशा भेज दिया। अबू ज़ैफ़ा कहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हबशा का बादशाह निजाशी एक रहमदिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान है। उत्बा हैरान होकर पूछता है कि क्या वाकई रसूलुल्लाह ने ऐसा कहा है? अबू ज़ैफ़ा फरमाते हैं, हाँ, ऐसा ही कहा है। दारुल नदवा में तमाम सरदारों की मीटिंग होती है। अबुल हकम अबू जहल कहता है, अच्छा हुआ वो लोग जहाँ से जा रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो हमारे बीच में रहकर इबादत करते हैं। उन्होंने अपनी मौत को खुद दावत दी है, क्योंकि वहाँ के बादशाह का दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से जुदा है। उनकी मुकद्दस किताब और तौर तरीके सब अलग हैं। ये सोचो, ये हमारे अपने लोग हैं, अपनी औलाद हैं, अपने भाई हैं। जब हम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते तो भला वो निजाशी कैसे उन्हें बर्दाश्त करेगा? उत्बा कहता है, क्या ये हमारे लिए बाइस मलामत नहीं है कि हमारे लोग किसी गैर मुल्क में जाकर मारे जाएं? अगर ऐसा होता है तो हमारे ऊपर हमेशा हमेशा के लिए तोहमत लग जाएगी। अगर लोग अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों के हाथों मारे जाएं तो इतनी शर्म की बात नहीं होती, लेकिन अगर गैर मुल्क में कोई उनका कत्ल कर दे तो बुरा है। अच्छा हो या बुरा, उन्हें हमारे साथ रहना चाहिए। सब सरदार अपनी अपनी राय देते हैं सिवाय हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। खालिद इब्न वलीद पूछते हैं, उमर आज आप क्यों नहीं बोले? उमर कहते हैं, खालिद मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है, हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा और दूसरी तरफ मोहम्मद आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम गफलत में हैं, हम क्या करें और क्या ना करें। ये सच है कि हमें मोहम्मद का दीन नहीं चाहिए। लोगों पर सख्तियाँ करने के बावजूद लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं और असर रसूख रखने वाले लोग भी उनकी मदद करते हैं। खालिद पूछते हैं, तो फिर हमें क्या उन्हें हबशा जाने से रोकना चाहिए? उमर कहती हैं, हमारे लोग इस बात से खुश होते हैं कि वो गैर मुल्क में जाएं। दीगर अरब उन पर तरस खाएंगे और लोग कहेंगे, हमने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, अपने से दूर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है। अगर निजाशी उन पर रहम करेगा तो फिर बाकी अरब कहेंगे, देखो गैरों ने उन्हें पनाह दी और अपनों ने उन पर जुल्म ढाए। अगर वाकई उनको वहाँ पनाह मिल जाती है तो वो लोग गैर मुल्क में अपने दीन को फैलाएंगे, जबकि हम कुरैश इसी शहर में दो पहाड़ों के बीच में पिस कर रह जाएंगे। दीगर नौजवान भी उमर के नज़रिए की तायद करते हैं। उमर बिन आस कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्लमंदाना फ़ैसला किया है, अपने सहाबा को मुल्क से दूर भेज दिया ताकि ना सिर्फ वो महफूज रहें बल्कि अपना दीन भी फैलाएं। खालिद कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक फ़ौज का सिपहसालार अपनी फ़ौज की एक टुकड़ी को पीछे बैकअप के लिए रख लेता है ताकि जब फ़ौज पसपा हो जाए तो मज़ीद कमक तैयार होकर उसका हौसला बढ़ाए। उमर कहते हैं, बिल्कुल, देखा मोहम्मद कितनी दूर अंदेशी रखते हैं और दुरुस्त फ़ैसले लेते हैं, जबकि हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता, हम हमेशा गफलत में रहते हैं। एक नौजवान बोलता है, उमर को तो हर वक्त मोहम्मद की खूबियाँ ही नज़र आती हैं, हर वक्त मोहम्मद की तारीफ़ें करता है और हमारे बड़ों की बुराइयाँ करता है। वल्लाह इसके सिवा कुछ और नहीं कि वो हमसे डर कर हिजरत कर रहे हैं। मक्का की गलियों में वैशी की मुलाकात हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से होती है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत उम्दा लिबास में थे। वैशी उन्हें देखता है और रोकता है और कहता है, बिलाल तुम तो पहचाने भी नहीं जा रहे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। बिलाल कहता है, मेरा दोस्त सिर्फ वो है जो अल्लाह और रसूल पर ईमान रखता है। वैशी कहता है, तुम्हें तो ईमान लाने से फ़ायदा हो गया है। बिलाल कहते हैं, मुझे अपने वाहदहू ला शरीक रब पर भरोसा है। हज़रत बिलाल वैशी को समझाते हैं, ईमान वो ताकत है जो सारे वजूद में फैल जाती है। वो उसे ईमान की दावत देते हैं और बताते हैं, मेरा काम सिर्फ़ अरबों को दीन की दावत देना है। मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे दीन का रास्ता दिखाया। मैं अपनी इस खुशी में लोगों को शरीक करना चाहता हूँ। वैशी पूछता है, क्या तुम भी हबशा जा रहे हो जो हमारे आबाओ अजदाद की ज़मीन है? मगर बिलाल कहते हैं, नहीं,
میں یہیں رہوں گا، یہیں میرے اپنے لوگ ہیں۔ وحشی کہتا ہے بلال اپنی سرزمین پر جاؤ، اب تمہیں موقع ملا ہے۔ مگر بلال کہتے ہیں نہیں، اس سرزمین نے مجھے ایمان دیا ہے، حق کا راستہ دکھایا ہے، ان لوگوں کے غم میرے غم ہیں، ان لوگوں کی خوشیاں میری خوشیاں ہیں، میں یہیں رہوں گا اور یہیں مر جاؤں گا۔ یہاں مقدس حرم ہے، اس پر کسی نے گندی نظر بھی ڈالی تو میں اس کا کلیجہ نکال ڈالوں گا۔ ابو سہیل کا بیٹا عبداللہ بھی حبشہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہوتا ہے اور ابو جندل اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اسے روک نہیں پاتا۔ حبشہ اس وقت ایک مضبوط عیسائی ملک تھا اور بادشاہ نجاشی اسما بن ابجر اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھا۔ مکہ سے بحری راستے سے وہاں جانا نسبتاً آسان تھا۔ سن 590 تقریباً 615 عیسوی میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے مکہ سے ہجرت کی۔ یہ لوگ بحری راستے سے حبشہ پہنچے جہاں انہیں پناہ ملی۔ ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت ماصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو موسیٰ بن عبد الاسد، حضرت عامر بن ربیعہ، حضرت حاتب بن عمرو، حضرت سحر بن ابی سرحہ، حضرت خالد بن سعید بن نلاس، حضرت عبداللہ بن مسعود، اور عورتوں میں حضرت رقیہ بنت رسول زوجہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت سہلہ بنت سہیل زوجہ ابو حذیفہ، حضرت لیلہ زوجہ حضرت عامر بن ربیعہ۔ پہلی ہجرت کے لیڈر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، عثمان اور رقیہ یہ دونوں حضرت لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے اللہ کے لیے ہجرت کرنے والے ہیں۔ یہ قافلہ خیر و عافیت سے حبشہ پہنچ جاتا ہے۔ نجاشی کے دربار میں پہنچ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کو تمام واقعات بتاتے ہیں۔ وجہ ہجرت، نجاشی انہیں کہتا ہے میرے ملک میں آپ کو امن ہے، آپ لوگوں کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف مطالبہ کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ حق اور انصاف کا ساتھ دیتے ہیں۔ نجاشی کہتا ہے واقعی رسول اللہ نے میرے لیے یہ فرمایا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان بتاتے ہیں جی ہاں۔ نجاشی کہتا ہے اللہ کے رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنے ہی لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، اگر لوگ ان پر غلبہ پا لیں تو ان کے لیے تباہی ہے، اگر رسول اللہ غلبہ پا لیں تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب یہ خبر مکہ پہنچتی ہے کہ نجاشی نے مسلمانوں کا استقبال کیا، انہیں پناہ دی اور حبشہ میں خوشی اور سکون سے زندگی گزار رہی ہیں، تو ایک بار پھر مسلمانوں کا سکون کفار مکہ کے سکون کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پھر دارالندوہ میں مشاورتی مجالس ہونے لگتی ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے مزید تفصیلات مکہ اور حبشہ کے حالات کے بارے میں۔ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔